بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مورخہ 13 جولائی بروز پیر سے سوالات BSH آورا۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اقبال کی نظم سے سوالات ہیں۔ عرش بری سے آنے والی آواز کس کی تھی؟ ظاہر اگر آپ نے اشعار کو غور سے سنا ہوگا تو آنے والی آواز ایک فرشتے کی تھی، اور وہ آواز کیا دے رہی تھی وہ تو جواب نہیں ہے، بس صرف جواب یہ ہے کہ عرش بری سے آنے والی آواز کس کی تھی؟ جواب ہے کہ وہ فرشتے کی تھی۔ قوموں کی زندگی میں کون سی منزل کٹھن ہوتی ہے؟ سب سے کٹھن وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا۔ یہ ہے کہ پرانی باتوں پر اڑ جانا، جہالت پہ اڑ جانا، اور نئی تہذیب اور نئے طور طریقوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ زندگی کے سارے نظام کس سے قائم ہیں؟ یہ آپ نے اشعار کے آخری جو حصہ ہے اس سے آپ نے دیکھا ہوگا، اتفاق اور اتحاد سے زندگی کے سارے نظام قائم ہیں۔ بزم انجم کا خلاصہ: اقبال شام اور شام کے بعد جو رات پھیلتی ہے، آسمان میں جو ستارے چمکتے ہیں، اس منظر کو بیان کیا ہے، اور پھر تاروں سے گویا تاروں کا ہم کلام ہونا، تاروں کی گفتگو دکھلائی ہے، اور ان سے مخاطب ہیں فرشتے گویا، اور فرشتوں سے گویا کہ مخاطب ہے فرشتہ، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہاری قوم بڑی خوشحال ہے، یعنی ستاروں، اور تم بڑے روشن ہو، اور یہ کہ تم زمین والوں کو بھی ذرا جگاؤ، وہ سوئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ زمین والے تمہاری سنیں گے۔ کیوں سنیں گے تم کہ کیونکہ زمین والے تمہیں یعنی کہ ستاروں کو اپنی مقدر کا آئینہ سمجھتے ہیں، اس لیے شاید تمہارا اثر ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ ان سے کہو کہ بھائی دنیا کا کائنات کا اور دنیا کا نظام یہ باہمی کشش سے اور اتفاق باہمی اور اتحاد پہ قائم ہے، لہذا تم فرشتوں سے ستاروں سے، فرشتہ کہتا ہے کہ تم ستارے دنیا والوں کو بھی دعوت دے دو اتفاق و اتحاد کی، جیسے تم ستارے آسمان پر اتحاد اور اتفاق سے سب چمکتے ہیں تو خوبصورتی کو دوبالا ہوتی ہے، اور آسمان کا رات کا جو منظر ہے وہ قابل دید ہوتا ہے۔ منظر نگاری سے کیا مراد ہے؟ کسی خاص واقعے کو یا کسی خاص منظر کو تصویر میں اس کا تصور دینا، اس کے الفاظ کے ذریعے سے اس کی ایسی تصویر کھینچنا جس سے اس کا سارا نقشہ سامنے آ جائے، یعنی سین۔ مندرجہ ذیل اشعار کی وضاحت: آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، ہیں جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ ان دونوں اشعار کی تشریح کے لیے کل کا سبق 12 تاریخ کا سبق دیکھ لیجئے گا۔ اتحاد اور اتفاق میں طاقت ہے، اس پر نوٹ لکھیے۔ دیکھیے یہ نوٹ ایک ہے، اس پر لکھا ہوا مختصر سا ایشو کو آپ دیکھ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ اتفاق اور اتحاد کی بدولت قومی ترقی کی منزلیں طے کرتی ہیں۔ اتفاق بے شک قوت اور طاقت ہے۔ اگر گھر کے افراد میں اتحاد اور اتفاق ہو تو وہ گھر ترقی کرتا ہے اور باعزت طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے پاس اتحاد و اتفاق کے بے شمار مثالیں، اگر پتلی اور باریک سے لکڑی کی چھڑیوں کو اکٹھا کیا جائے تو انہیں توڑنا مشکل، اس کے برعکس ایک ایک چھڑی کو الگ الگ کر کے توڑنا چاہیں تو آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے۔ اس مثال سے ثابت ہوا کہ واقعی اکٹھا رہنے میں طاقت ہے، اور شہد کی مکھیوں سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ان میں اتحاد و اتفاق ہے۔ اسی وجہ سے جب وہ مل جل کے رہتی ہیں تو شہد تیار کر لیتی ہیں، ورنہ ظاہر اگر ایک ایک شہد بناتی تو شہد کبھی تیار نہ ہوتا۔ ننھی سی مکھیاں ہی دنیا کی لذیذ ترین چیز پیدا کر دیتی ہیں،
معلوم ہوا کہ جو قومی اور ملکی سطح پر اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتی ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر عزت وقار شہرت حاصل کرتی ہیں۔ ممالک کا دفاع ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اپنے ملک کو بیرونی سازشوں اور حملوں سے بچا سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک خاندان کی بات ہو یا ایک ملک کی بات، اتفاق ہر سطح پر ایک بڑی قوت اور طاقت ہے۔ چلیے، خیر یہ سوالات تھے۔ کل انشاءاللہ ہم پنڈت برج نارائن چک بست کی شخصیت اور شاعری پر تھوڑا سا نوٹ بتائیں گے اور ان کی نظم پر۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔